السلام علیکم 28 مئی 2024 کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں ایک دلچسپ اور شرمناک فیکٹ ہے کہ ہر برے کام کو اچھا نام دے دیا جاتا ہے، جیسے کہ جہیز کو خوشی کہ ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں جو دے رہے ہیں، رشوت کو مٹھائی، غیر اعلانیہ آمریت کو جمہوریت، نااہلی کو مشکل فیصلے، اور اب آج ایک نیا اسی طرح کا چورن مارکیٹ میں آیا ہے کہ یوم تکبیر پر چھٹی۔ اس سے پہلے یہ چھٹی میں نے تو کبھی نہیں سنی، لیکن اس بار دینے کی جو ممکنہ وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ آج عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں فیصلہ محفوظ ہونا تھا، اور دوسری وجہ اسلام آباد کی 3 سیٹوں کے کیس کی سماعت بھی آج ہی ہونا تھی۔ یوم تکبیر کے دن ان دونوں مقدمات کا فیصلہ محفوظ کیا جانا تھا، جو کہ چھٹی کی وجہ سے نہیں ہو سکا، کیونکہ شہباز شریف کو اچانک خواب آیا یا خیال آیا تو انہوں نے یوم تکبیر پر چھٹی کا اعلان کر دیا۔ یعنی آپ اس سے ترجیحات کا اندازہ لگائیے کہ حکومت سب کچھ چھوڑ کر صرف عمران خان پر فوکس کیے ہوئے ہے کہ اس کا کون سا مقدمہ کس دن ہے، اس کو کتنے مقدمات میں رہائی مل چکی ہے، اور مزید کون سے ایسے مقدمات ہیں جو عمران خان پر بنائے جا سکتے ہیں۔ بہرحال خان کے بغض میں ہی صحیح، لیکن عوام کو عمران خان کے جیل میں ہوتے ہوئے بھی ایک دن کا ریلیف تو ملا، اور صرف حکومت ہی نہیں بلکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی شہباز شریف کے فیصلے پر لبیک کہتے ہوئے چھٹی کی منظوری دے دی۔ رجسٹرار سپریم کورٹ آفس نے 28 مئی کو چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور سپریم کورٹ کے آج کے تمام مقدمات ڈی لسٹ کر دیے گئے۔ یہ وہی عدلیہ ہے جسے جب استعمال ہونا تھا تو رات 12 بجے بھی کھل گئی تھی۔ یہ وہی عدلیہ ہے جسے جب استعمال ہونا تھا تو بجلی کی رفتار سے عمران خان کے مقدمات چلائے گئے اور 30 سے زائد سال کی سزا سنائی گئی۔ یہ وہی عدلیہ ہے کہ جب اسے استعمال ہونا تھا تو چھٹی کے دنوں بھی شہباز شریف اور شریف خاندان کے دیگر افراد کو ضمانتیں ملیں۔ یہ وہی عدلیہ ہے جسے جب استعمال ہونا تھا تو خود نواز شریف کو ویلکم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ جو مقدمہ لگا اس میں نواز شریف کو ریلیف ملا، لیکن آج بیچارے ججز بہت تھک گئے تھے، کیونکہ کام بہت کرتے ہیں نا۔ دنیا میں ہماری عدلیہ کا انصاف کی فراہمی میں شاید پہلا نمبر ہے، اور پھر یوم تکبیر کے موقع پر پروگرامز میں ان ججز کو شرکت بھی کرنی تھی، شہداء کی یادگاروں پر پھول بھی چڑھائیں گے، ایٹم بموں کو کپڑا بھی ماریں گے، اس لیے قاضی صاحب نے یوم تکبیر پر سب کو چھٹیاں دے ڈالیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے کل ہی 2 اور کام کیے، 2 آرڈیننس جاری کیے، اور دونوں آرڈیننس عمران خان کے خلاف دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ حکومت اب نیب کا ایک اور کیس عمران خان کے خلاف بنانے جا رہی ہے تاکہ وہ مزید جیل میں رہیں۔ تو اس لیے جو پہلا آرڈیننس پاس کیا گیا اس کے مطابق نیب کا ریمانڈ 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دیا گیا، جبکہ پہلے یہ 90 روز ہوا کرتا تھا۔ تو اسی حکومت جو کہ جب اپوزیشن میں تھی ان لوگوں نے مخالفت کی، اور حکومت میں آنے کے بعد اس کو 90 سے کم کر کے 14 کیا تھا، کیونکہ یہ اس وقت خود پھنسے ہوئے تھے۔ اس وقت یہ آرڈیننس لانے کے پیچھے بظاہر عمران خان کے علاوہ کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی، کیونکہ توشہ تحائف کے ایک نئے کیس میں اگر عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری ہو گئی تو ریمانڈ 14 نہیں بلکہ 40 دن کا ہوگا، مطلب 30-35 دنوں تک ضمانت دائر کرنے کے لیے عمران خان صاحب ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ یہاں پر میں ایک چیز اور شامل کر دوں کہ نواز شریف کے نظریاتی نوکر جناب عرفان صدیقی کی سربراہی میں نون لیگ نے 33 رکنی کمیٹی بنائی تھی، اور اس کمیٹی نے الیکشن سے پہلے ایک منشور بنایا تھا جس میں عوام کو یہ بتایا گیا تھا، ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ حکومت ملی تو نیب کا مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا۔ یا آپ اس منشور کی تصویر میں دیکھ بھی رہے ہوں گے، لیکن کل ہی شہباز شریف نے اپنے دیے گئے منشور کے خلاف جا کر نیب کے قانون میں ترمیم کر کے اس کے ریمانڈ کو 14 سے 40 دن کر دیا، صرف بغض عمران میں۔ اس طرح خراب ہوتے ہیں ادارے، اس طرح استحصال کیا جاتا ہے اداروں کا۔ یہ ہے جیتی جاگتی مثال اداروں کو سیاسی بنانے کی، کہ جب حکومت آپ کی ہو تو آپ اپنی مرضی سے ادارے کے قانون میں اس لیے تبدیلی کرتے چلے جاؤ تاکہ آپ کا جو سیاسی مخالف ہے وہ جیل میں رہے، اور جب آپ اپوزیشن میں ہو تو ایسے ہی اداروں کو سیاسی ادارے کہتے رہو۔ دوسرا آرڈیننس، الیکشن ٹریبیونلز میں ججز لگانے کا اختیار حکومت کو مل گیا ہے، اور ریٹائرڈ ججز بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جس طرح سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے جن ججز کے نام دیے وہ ایماندار جج ہیں، حکومت کی مرضی کے فیصلے نہیں دیں گے، اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا آپ نے پہلے ایک میسج بھی سن لیا تھا کہ اگر حکومت ہمارے ساتھ طریقے سے رہے گی تو ہم طریقے سے چلیں گے، اور ہم حکومت کی یا کسی ادارے کی بی ٹیم کے طور پر کام نہیں کریں گے۔ تو اسی لیے یہ آرڈیننس پاس کر کے اپنے فارم 47 والوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کتنی
کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان میں 60% سے زیادہ نوجوان ہیں لیکن سارے اہم عہدے ان ریٹائرڈ بڈھوں کے پاس ہیں، جن کی عمریں یا تو اللہ اللہ کر کے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی ہے یا پھر اپنے پوتی پوتیوں کو کھلانے کی۔ لیکن اس عمر میں جب ان کو لاکھوں کی تنخواہ اور مراد الگ سے ملیں گی تو پھر آپ یہ خود بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیصلے بھی یہ تنخواہیں اور مراد دینے والوں کی مرضی کے مطابق ہی آنے۔ پاکستان میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اصل زندگی ہی ریٹائرڈ لوگوں کی ہے۔ چیئرمین نادرا، چیئرمین پی ٹی اے، چیئرمین اسپارکو، چیئرمین واپڈا، چیئرمین نیب، پاکستان اولمپکس کے چیئرمین، برونائی کے سفیر، بوسنیا کے سفیر، جارڈن کے سفیر، مالدیپ میں پاکستان کے ہائی کمیشن، نائجیریا میں پاکستانی ہائی کمیشن، شری لنکا میں پاکستانی ہائی کمیشن، یہ سب کے سب فوج کے ریٹائرڈ حضرات ہیں۔ اچھا، ایک بات یہاں پر جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی شخص نوکری کے لیے انٹرویو دینے جاتا ہے تو انٹرویو والا اس کی سی وی میں یہ دیکھتا ہے کہ اس نے تعلیم سے لے کر کس ادارے میں کام کیا ہے۔ اگر تعلیم بہت اچھے اسکول میں حاصل کی ہو، بہترین کالج اور یونیورسٹی سے پڑھا ہو، بڑے اداروں میں کام کیا ہو، تو انٹرویو لینے والا نوکری فوراً دے دیتا ہے، کیونکہ ادارہ چاہے تعلیمی ہو یا پروفیشنل، اگر اچھا ہو تو پھر اس میں کام کرنے والے کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اچھی جگہ سے تعلیم اور اچھے ادارے میں نوکری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں سے زیادہ قابل ہوگے، ٹیلنٹڈ ہوگے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد معزز حضرات کسی بڑے ادارے کے سربراہ بن جاتے ہیں، یقیناً اسی لیے بنائے جاتے ہوں گے کہ فوج ایک بہت منظم اور ڈسپلن ادارہ ہے، وہاں سے جو آئے گا وہ دوسروں سے زیادہ سمجھدار اور محنتی ہوگا، اس میں کام کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کی زیادہ جستجو ہوگی۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں سنا کہ جس ادارے کی سربراہی فوج کے ریٹائرڈ افسران کر رہے ہیں وہ ترقی کر رہا ہو۔ سی پیک بند ہو چکا ہے، اولمپکس میں پاکستان نے کوئی خاص نام نہیں بنایا، اسپارکو نے چاند پر اب جا کر ایک مشن بھیجا، وہ بھی چین کی مدد سے، پی ٹی اے نے تو خیر اندھی ہی مچائی ہوئی ہے، ہر دوسرے دن انٹرنیٹ بند، الیکشن سے پہلے انٹرنیٹ بند، الیکشن کے دن میں انٹرنیٹ بند، اس وقت بھی ٹویٹر بند ہے۔ نادرا آپ جا کر دیکھ لیں تو کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے باہر آئیں گے، اتنا برباد شدہ نظام ہے۔ نیب نے تمام کرپٹ افراد کے مقدمات چن چن کر دفن کر دیے اور صرف عمران خان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ رہ گئی سفارتکاری، تو جو سفیر ہمارے ریٹائرڈ فوجی افسران بیرون ملک تعینات ہیں، انہوں نے کون سا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، میں نے تو اب تک کسی نیوز چینل یا اخبار میں نہیں دیکھا۔ عجیب سی بات ہے نا کہ فوج جیسے سب سے مضبوط اور بہترین ادارے سے آنے والے معزز افسران بھی ہمارے سرکاری اداروں کو منافع بخش نہ بنا سکے، بلکہ وہ اخلاقی، قانونی اور معاشی طور پر مزید گر گئے۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے آرڈیننس کی، تو کل جو حکومت نے آرڈیننس پاس کیا ہے اس کے بعد الیکشن میں دھاندلی کی شکایات جن ٹریبیونلز میں سنی جائیں گی ان کو ریٹائرڈ جج حضرات کے سپرد کر دیا جائے گا، اور اقتدار وہ تو آلریڈی ریٹائرڈ افراد کے پاس ہے۔ تو ہمارے ملک کو اس وقت ریٹائرڈ اور ریٹائرڈ مل کر چلا رہے ہیں۔ رہ گیا یوم تکبیر، تو جس شخصیت کی وجہ سے ہم یوم تکبیر منانے کے قابل ہوئے ان کا نام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم، اور ان کے ساتھ ہم نے اتنا اچھا سلوک کیا کہ وہ یہ کہہ کر اس دنیا سے چلے گئے کہ پاکستانی قوم کے لیے کچھ کرنا ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کچھ اور بھی کہہ گئے، وہ بھی سن لیں۔ ذرا آج کے دن کے طرف واپس آئیے گا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کریڈٹ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس اینڈ فیلئر از این آرفن۔ نیوکلیئر پاور بنانے کا جو کامیابی ہے، آپ کا کنٹریبیوشن ہمیں اس کا علم ہے۔ نواز شریف صاحب بارہا کہتے ہیں کہ اگر میں نے فیصلہ نہ کیا ہوتا، امریکی دباؤ نہ برداشت کیا ہوتا تو پاکستان کوورٹ سے اوورٹ نیوکلیئر پاور نہ بنتا۔ آپ کی اسسمنٹ چاہیے۔ جی، اب یہ تو سب تاریخ کو پتا ہے، آپ احسن ظفر صاحب سے پوچھ لیجیے کیا پوری این جی او کس نے بنایا۔ نواز شریف صاحب تو پٹاخہ بھی نہیں پھوڑ سکتے تھے، ورنہ پھوڑنے کے قابل ہیں، اور بھٹو صاحب گھاس کھا کے بھی بم۔ پرائم منسٹر نے پرائم منسٹر ہاؤس میں تمام میڈیا کے باسز کو بلایا اور ان سے سوال جواب کیے کہ ٹیسٹ ہونا چاہیے کہ نہیں، اور اس میں لگتا یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ کہیں نہیں ہونا چاہیے، جس پہ مجید نظامی صاحب اٹھے تو انہوں نے کہا پرائم منسٹر صاحب ہم تو آئے تھے کہ آپ خوشخبری دیں گے، لیکن آپ تو یہاں ڈاماڈول ہیں، آپ نے کرنا پڑے گا نہیں تو بم پھٹے گا آپ پہ۔ اور 20 مئی کو ڈاکٹر اے کیو خان نے خط لکھا نواز شریف کو کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور میرے انجینئرز بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ اور 28 صبح کو جب رات کو یہ تھا اندیشہ کہ ہمارے شگائی کے اوپر ہندوستان شاید حملہ کرے، تو 28 صبح میں پرائم منسٹر ہاؤس گیا
اور اس وقت وہ بات کر رہے تھے کلنٹن صاحب کے ساتھ. شہباز شریف صاحب میرے پاس آئے ڈرائنگ روم میں اور کہا کہ پرائم منسٹر ابھی آتے ہیں, وہ کلنٹن سے بات کر رہے ہیں, اور اگر انہوں نے ہمیں اچھا پیکج دیا تو ہم نیوکلیئر ٹیسٹ نہیں کریں گے. اچھا, تو میں نے کہا جی وہ تو ہم نے ڈیوائسز ڈال دی ہیں, اس کو نکال نہیں سکتے. تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ ہماری عوام کو جاتا ہے, ڈاکٹر اے کیو خان کو جاتا ہے. یہ اس لیے دوبارہ یاد کرانا ضروری تھا کہ آج سارے کے سارے نون لیگی اس بات پر ناچ رہے ہیں کہ ایٹمی دھماکے نواز شریف نے کیے. میرے بھائی, نواز شریف نے دھماکے ضرور کیے تھے مگر وہ ایٹمی نہیں تھے, اور ایسے دھماکے کرنے کی صلاحیت باؤجی میں آج بھی موجود ہے کیونکہ وہ حد سے زیادہ کھانے کے شوقین ہیں. تو ایسے دھماکوں پر جشن نہیں بناتے بلکہ اس قسم کے بیہودہ دھماکے کرنے والے شخص کو لان تان کر کے محفل سے دفع کر دیتے ہیں. تو نون لیگی نواز شریف کے نان نیوکلیئر دھماکوں کے اعزاز میں یوم دفاع الگ سے منا سکتے ہیں. یہ تو ہو گئی یوم تکبیر پر دی گئی چھٹی کی ممکنہ وجوہات اور میری نون لیگیوں سے درخواست. اب دیکھ لیتے ہیں پاکستان کے حالات. تو سب سے پہلے ہمارا کسان جو بری طرح سے رول رہا ہے. ڈان نیوز کے مطابق پنجاب کا کسان مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے کیونکہ رواں سال پنجاب میں فی من گندم پر اوسط خرچ 3,303 روپے رہا. سرکاری نرخ 3,900 روپے من مقرر تھا, لیکن مریم نواز سرکار نے گندم نہیں خریدی. گندم 2,200 سے 3,000 تک فروخت ہوتی رہی. ہر بندے کا اپنا ریٹ تھا. کسان 6 ماہ فصل سنبھالنے کے بعد بھی نقصان میں ہے. بجلی گیس کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں. کھانے پینے کی اشیاء پر اضافی ٹیکس لگنے والا ہے. IMF کا سخت ترین پروگرام تیاری کے آخری مراحل میں, اور یہ پروگرام وہ لوگ لا رہے ہیں جو حکومت میں آنے سے پہلے بجلی بھی فری میں بانٹ رہے تھے, جبکہ ان کے حکومت میں آنے کے بعد ملک میں بجلی کا شارٹ فال مزید بڑھ گیا. سخت گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے. یہ جو عوام کو ریلیف پر ریلیف دینے آئے تھے, اب IMF کا اتنا سخت ترین پروگرام لے کر آ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی اور غربت کی بدترین چکی میں پس جائیں گے. اور یہ حکمران صرف 11 مہینوں میں 33.25 کروڑ کا پیٹرول پی گئے. وزیر اعظم ہاؤس آفس تقریباً 7 کروڑ, وزیر اعظم اسٹیٹ کارپول 3 کروڑ, ایوان صدر 3.5 کروڑ, قومی اسمبلی سیکریٹریٹ 4.5 کروڑ, قومی اسمبلی آفس 3 کروڑ, سینٹ سیکریٹریٹ 2.5 کروڑ, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر آفس تقریباً 2 کروڑ, چیئرمین قائمہ کمیٹیاں تقریباً 5 کروڑ کا پیٹرول پھونک چکے ہیں. تو یہ حالات ہیں پاکستان کے, اور ان حالات سے نکلنے کا حل سوائے عمران خان کے اور کسی کے پاس نہیں. یہ بات پاکستان میں ہر طبقہ جانتا ہے, اس سائیڈ والے بھی اس سائیڈ والے بھی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی قبولیت نہیں. اور یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی تاریخ ہے, کیونکہ مقبول تو محترمہ فاطمہ جناح بھی تھیں لیکن قبول نہیں تھی. مقبول تو شیخ مجیب الرحمان بھی تھا لیکن قبول نہیں تھا. مقبول جس وقت بھٹو تھا تو وہ بھی قبول نہیں تھا. مقبول جب بے نظیر بھٹو ہوئیں تو ان کو بھی قبولیت حاصل نہیں تھی اور وہ شہید کر دی گئیں. اور اب مقبول عمران خان ہے لیکن عمران خان بھی قبول نہیں. تو یہ مقبولیت اور قبولیت کی جنگ جو دہائیوں سے چلی آ رہی ہے, اس میں نقصان صرف اور صرف پاکستان اور عوام پاکستان کا ہوا. اس قبولیت کی ضد میں ہم نے آدھے سے زیادہ ملک گنوا دیا, معیشت دفن کر دی, ادارے کنگال کر دیے, دوسروں کی جنگ خود پر مسلط کر لی جس میں ہزاروں جانیں گنوا دی گئیں, فرقہ واریت کی آگ اپنے معاشرے میں لگا لی. اسی قبولیت کی ضد میں سیاسی جماعتوں کے مقابلے مذہبی جماعتیں بنائی گئیں جنہوں نے بعد میں پاکستان میں اسی مذہب کے نام پر آگ و خون کی ہولی کھیلی. اور آج بھی ہم مقبولیت اور قبولیت کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں. اگر پاکستان کو ان تمام بحرانوں سے نکالنا ہے تو ہمیں یہ تلخ حقیقت ماننا ہوگی کہ قبولیت کا خاتمہ کرنا پڑے گا, کیونکہ ماضی گواہ ہے کہ قبولیت نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا سوائے نقصان کے. اب ہمیں مقبولیت کی طرف جانا ہوگا, مقبولیت کو ترجیح دینا ہوگی, مقبولیت کو اہمیت دینا ہوگی, کیونکہ عوامی مقبولیت سے بننے والے وزیر اعظم پر ہی قوم اعتماد کرے گی اور اس کے مشکل فیصلوں کو بھی قبول کرے گی. یہ تھا آج کا پروگرام. اگر پسند آیا ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے. اللہ حافظ.